لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام والتحية والإكرام على النبي المكي المدني القرشي الغربي الأمي البطحي الهاشمي سيدنا ونبينا وشفينا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا ومولانا ومولى الثقلين جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين ولعنة الله على أعدائهم ومنكر فضائلهم ومصائبهم وجلالتهم وسخاوتهم وعظمتهم وعطشهم ومحافلهم ومجالسهم وذكرهم وحقهم وبيانهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: بسم الله الرحمن الرحيم. حسین منی وانا من الحسین. صلوات پڑھ دیں آپ حضرات. حضرات گرامی قدر، عزاداران حسین مظلوم کربلا، ماتمداران غازی ابوالفضل عباس علیہ السلام، عزیزوں، آپ کے علم میں ہے ہر سال کی طرح امسال بھی محرم الحرام کا آخری اتوار مظلوم کربلا کی یاد میں 18 بنی ہاشم کے تابوت کی زیارت کے ساتھ ہم اور آپ مناتے آ رہے ہیں. عزیزوں، آج پھر اتنا بڑا مجمع صرف اور صرف غریب زہرا کو پرسہ دینے کے لیے آیا ہوا ہے. تا حد نظر مومنین کثیر سے کثیر تعداد میں تشریف لائے ہیں. وقت کافی ہو گیا، دور دراز کے مومنین کو بھی واپس اپنے گھروں کو جانا ہے، لہذا فضائل نہ پڑھتے ہوئے، چونکہ ابتدائی مجلس اور افتتاحی مجلس میں نے فضائل آپ کی خدمت میں پیش کیے تھے، لیکن صرف اور صرف مقصود ہے 18 بنی ہاشم کے تابوت کی زیارت کرانا. لہذا چونکہ حدیث رسول سرکار پڑھی، رسول نے ارشاد فرمایا کہ میرا حسین مجھ سے ہے، میں اپنے حسین سے ہوں. عزیزوں، جس کائنات کے رسول کی زبان پر سارے عالم اسلام نے یقین کیا اور ایمان لائے اور کلمہ پڑھا ہے، اسی رسول نے حسین کی ذات کو اپنے سے مانوس کیا، حسین کے لیے خطبہ چھوڑا، حسین کو اپنے دوش پہ بٹھا بٹھا کے پہچنوایا. کیا عظیم ذات ہے اس زمانے کے حسین کی کہ جسے رسول نے ہر منزل پہ پہچنوایا اور یہی کہا: ھذا حسین فعرفوہ، یہ حسین ہے، اسے پہچانو، یہ حسین ہے، ان کی منزلت کو جانو، یہ حسین ہے، ان کا اسٹیٹس پہچانو. ساری کائنات حسین کو جانے یا نہ جانے، لیکن عزیزان گرامی، جس کے سینے میں انسانیت کا دل ہے وہ حسین مظلوم کو آج بھی یاد کرتا ہے. حسین ماننے کے لیے سنی ہونے کی ضرورت نہیں، شیعہ ہونے کی ضرورت نہیں، ہندو ہونے کی ضرورت نہیں. جس کسی کے اندر انسانیت کی خون باقی ہے وہ حسین کو سلام کرتا ہے. عزیزوں، بس انسانیت کے دیوتا کا نام حسین ہے. آج اس حسین نے سارے عالم اسلام کو انسانیت کا درس دیا، اپنا بڑا گھر اجاڑ دیا، اپنا سب کچھ نچھاور کر دیا. مسلمانوں، آج تم بھی اس بڑی کربلا میں آئے ہو، حالانکہ ہر اتوار کو یہاں مجلس حسین ہوتی ہے، 21 رمضان کو بھی تابوت برآمد ہوتا ہے، جناب مسلم کی شہادت میں تابوت نکلتا ہے، مگر اتنا بڑا مجمع کبھی نہیں آتا. آج آقا حسین کی
میدان میں آیا ہے نا، ہر فرقے کے لوگ آئے ہیں، ہر مسلک کے لوگ آئے ہیں، ہر مذہب کے لوگ آئے ہیں، ان آنے والوں سے میں صرف اتنا پوچھتا ہوں، اے حسین کا ماتم کرنے والوں، مجھے انصاف سے بتانا کہ تم کیوں آئے ہو؟ تو ایک ہی جواب ملے گا، آپ نہیں سمجھے مولانا، ارے ہم اس زہرا کو پرسا دینے آئے ہیں کہ کربلا میں جس کا بڑا گھر اجڑ گیا، ارے اس زہرا کو پرسا کہ جس کے گھر سے 10 گھنٹے میں 72 جنازے نکل گئے۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، خدا آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے سید الشہداء کے۔ عزیزو آپ میری طرف متوجہ رہے تو میں آپ کی خدمت میں دو چار لفظ عرض کر سکوں۔ عزیزان گرامی، اسی حسین کو پرسہ دینے جمع ہوئے ہیں نا آپ، آئیے دیکھیں کون تھا حسین، کیا تھی عظمت حسین۔ ایک لمحے کے لیے رک جائیے، منظر کشی ابھی آپ کی نظروں کے سامنے ہوگی۔ حسین کا گھرانہ وہ گھرانہ تھا کہ جس کے بچے انتہائی پیاسے تھے۔ عالم یہ تھا کہ ساری تواریخ نے لکھا کہ کس کو کب پانی بند ہوا، کس پا کب پانی بند ہوا، کس پا کب کھانا ختم ہوا، لیکن عزیزوں کسی تاریخ نے آج تک یہ نہ بتایا کہ سکینہ کی پیاس کب بجھی، زینب دل کھول کے بھیا پہ کب روئی۔ عزیزوں ایک منظر دکھاؤ، وہ اس کے بعد چھوٹے چھوٹے بچے آپ کی نظروں کے سامنے مشکیزہ ہاتھوں میں لے کے، کوزے ہاتھوں میں لے کے آئیں گے، اعلیٰ تس کی شدائیں بلند کریں گے۔ آپ منظر کا اندازہ لگائیے۔ نوجوانوں ایک لمحے کے لیے روکو، میں ایک منظر پڑھنا چاہتا ہوں۔ عزاداروں، کربلا کے میدان میں سب پیاسے تھے، مگر جب یہ قافلہ شام میں اسیر تھا نا، تو ایک 4 برس کی بچی اپنے بھائی کو دیکھ کے کہتی تھی بھیا امام ہو، ہاں بہن امام ہوں، بھیا صاحب اعجاز ہو، ہاں بہن صاحب اعجاز ہوں، اے بھیا عالم الغیب ہو، ہاں بہن عالم الغیب ہوں۔ تو بھیا سجاد جب عالم الغیب ہو تو اپنی بہن کے سوال کا جواب دے دو۔ سجاد نے کہا پوچھ بہن کون سا سوال ہے؟ سکینہ پوچھتی بھیا اگر پیاس کے منازل آتش آپ کو پتا ہے تو بتائیے۔ سجاد روئے، رو کے کہتے سکینہ پیاس کی منزلیں سنو گی؟ کہا بھیا پیاس کی منزلیں بتائیے۔ بعضیزوں یہ سننا تھا کہ ایک مرتبہ سجاد نے کہا سکینہ جب کوئی بہت زیادہ پیاسا ہوتا ہے نا تو اس کی زبان میں کانٹے پڑ جاتے ہیں، حلق سوکھ جاتا ہے۔ سکینہ روئی، رو کے کہتی بھیا اگر کوئی اس سے بھی زیادہ پیاسا ہو تو سید سجاد طرف کے کہتے سکینہ مت پوچھ، پھر اس کے حلق سوکھ جاتا ہے۔ سکینہ کہتی بھیا اگر کوئی اس سے بھی زیادہ پیاسا ہو، وہ طرف کے کہا پھر آنکھوں میں کالے کالے پردے پڑنے لگتے ہیں، اس کو سجائی نہیں دیتا۔ بس سجاد کہتے ہیں سکینہ اسے سجائی نہیں دیتا۔ سکینہ کہتی بھیا اگر کوئی اس سے زیادہ پیاسا ہو، طرف کے کہتے پھر بدن کا پانی سوکھ جاتا ہے۔ کہتی بھیا اگر کوئی اس سے زیادہ پیاسا ہو، طرف کے بیمار نے کہا سکینہ پھر بدن کا خون مرجھا جاتا ہے۔ اے بھیا اگر کوئی اس سے زیادہ پیاسا ہو، طرف کے سکینہ نے جیسے ہی کہا سجاد نے ماتم کیا، ماتم کر کے کہا سکینہ مت پوچھ، پھر وہ بچتا نہیں ہے، وہ اس کے بدن کے جوڑ کھلنے لگتے ہیں، ہڈیاں جھٹکنے لگتی ہیں۔ بس سکینہ نے کہا بھیا آؤ دیکھو جوڑ کھلا ہے، ہڈیاں ٹوٹ رہی ہے، آئے سکینہ کی پیاس، بچے آ رہے ہیں، آپ منظر ملاحظہ کریں، آئے بی بی کی پیاس، اعلیٰ تاج۔ جزاکم اللہ، جزاکم اللہ۔ مولا آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے سید الشہداء کے، مولا آپ کی آوازوں پر نزول رحمت فرمائے، آپ کے آنسوؤں کو جناب زہرا کے رومال میں جگہ دے۔ عزیزو ابھی تو ایک منظر دیکھ رہے ہو نا، چھوٹے چھوٹے بچے سروں پہ ہاتھ مارتے مارتے اعلیٰ تاش، ہائے پیاس، ہائے کربلا کے غریب جنہیں ایک کوزہ آم نہ میسر ہوا۔ جزاکم اللہ، جزاکم اللہ۔ بلند ہو گئی آوازیں آپ کی، رونے لگے آپ نا، پرسہ دینے آئے ہیں نا۔ کل رات میں بھی شہر میں شب بیداری تھی، میں بھی رات میں آیا، میں آیا تازہ خانے میں، آیا تھا روزے میں،
لیکن ہم نے سنا کہ سارے لوگ شب بیداری میں ہیں، رات بھر کے جگے ہیں، دن بھر کے تھکے، مگر حسین کو رونے آ گئے۔ او نوجوانوں، انصاف سے بتانا، ایک جلوس میں جاتے ہو، پھر دوسرے جلوس میں، پھر ایک مجلس میں، پھر دوسری مجلس میں، مگر یہی ہوتا ہے نا کہ ہم تھک جاتے ہیں، آواز گرفتہ ہو جاتی ہے، بدن خستہ ہو جاتا ہے نا، مگر نہیں تھکتی تو حسین کی ماں۔ جب سے محرم کا چاند نکلا، حسین کی دکھیا ماں ہر عزا خانے میں، ہر مجلس میں ایک سفید رومال لیے، لاؤ میرے بچے کا مرام۔ جزاکم اللہ، جزاکم اللہ۔ آپ کی آوازیں بلند ہو گئی۔ اور میری ماں بہنوں، اللہ تمہاری اولاد سلامت رکھے، تمہارے پردوں کا محافظ اللہ، لیکن بڑے اہتمام سے پرسہ دینا، نہیں پتا کہ کس کے پہلو میں کون رو رہا ہوگا۔ سنیں گے آپ کیا غم ٹوٹا ہے کربلا میں، کتنی مصیبتیں آئی ہیں کربلا میں، سن پائیں گے آپ۔ عزیزان گرامی، کربلا کا منظر گواہ ہے کہ کربلا کے میدان میں دو چھوٹے چھوٹے بچے ایسے تھے کہ جو یتیم تھے، جن کے باپ کا سایہ سر سے اٹھ چکا تھا۔ دونوں بچوں نے اپنے امو کے سامنے ہاتھ جوڑے، ہاتھ جوڑ جوڑ کہتے، امو جان مرنے کی اجازت دے دیے، امو جان مرنے کی اجازت دے دیے۔ آپ کو پتا ہے وہ کس کے تابوت ہے؟ ایک عبداللہ ابن مسلم، دوسرے محمد ابن مسلم۔ عزیزوں، جب بہت حسین نے دیکھا کہ بچے اصرار کر رہے ہیں، اجازت نہ دی، لیکن جب بچوں کی ماں نے فریاد کی، آقا کیا بیوہ کا فدیہ، بیوہ کا ہدیہ فدیہ راہ خدا نہیں بن سکتا؟ حسین نے مجبور ہو کے اجازت تو دے دی، مگر جب دونوں بچے جنگ کرتے کرتے گھوڑے سے گرے، آواز دی، امو جان میری مدد کو آئیے۔ قیامت آ گئی، بچوں کے تابوت پر ایک طرف سے عباس، دوسرے طرف حسین۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ آزادارو، یہ انہی یتیموں کے جنازے ہیں، یہ انہی بچوں کے تابوت۔ دل کھول کے پرسہ دیے گا، دل کھول کے ماتم کیے گا۔ عزیزان گرامی، روایت لکھتی ہے کہ ایک طرف سے عباس دوڑے، ایک طرف سے حسین دوڑے، یتیم بھتیجوں پر دونوں بھائی گئے، اور جانے کے بعد دونوں بچوں کا جنازہ اٹھایا، بڑے اہتمام سے جنازہ لے کے چلے۔ عزیزان گرامی، روایت کے فقرے ہیں کہ وہ عاشور کا روز تھا، اور جناب عبداللہ ابن مسلم، جناب محمد ابن مسلم کے تابوت آپ کی نظروں کے سامنے ہے۔ جب یہ تابوت ایک مرتبہ خیام حسینی میں آئے تو بیویوں میں چوطرفہ کوہرام بپا تھا، ہر بیوی ماتم کر رہی تھی، کوئی ہائے عبداللہ، کوئی ہائے محمد، کوئی کہے ہائے یتیم۔ ہاں عزیزوں، یہ یتیم کے تابوت ہے نا، لیکن مجھے کربلا کی روایتوں میں نہیں ملا کہ بیوہ مسلم نے اپنے بچوں کو یاد کیا ہو۔ او میری ماں بہنوں، اللہ تمہاری گودیاں سلامت رکھے، لیکن بعد کربلا جب تاریخ پڑھی تو میں نے دیکھا جب اجڑا ہوا بیویوں کا قافلہ چلا اور بیوہ مسلم گرفتار ہو کے اونٹ پہ چلی، تو دارالامارہ کی چھت پر اپنے شوہر کی لاش دیکھی، تڑپ کے کہا، ارے اتنا تو بتائیے میرے بچے کربلا میں مارے گئے، مگر دو بچے آپ کے ساتھ۔ بدبخت آواز مسلم، اے بیوی میں خوش نصیب کہ میرے بچے کامیاب۔ جزاکم اللہ، جزاکم اللہ۔ دے رہے آپ پرسہ، دیجئے پرسہ۔ عزیزان گرامی، کربلا کے بن میں حسین کے سامنے کیا کیا گزری محسوس کریں گے آپ۔ روایت لکھتی ہے حسین کا عالم یہ تھا کہ ایک صبح سے ایک ایک بھائی آتا تھا، ایک ایک چاہنے والا آتا تھا، کبھی کوئی انصار، کبھی کوئی صحابی، آقا مرنے کی اجازت دے دیے، ایک ہی جملے، آقا مرنے کی اجازت دے دیے۔ نوجوانوں،
تمہارے محلے میں ایک جنازہ نکلتا ہے پورا محلہ غمگین ہو جاتا ہے، ہر آدمی خستہ ہو جاتا ہے۔ ہائے حسین کی غربت کہ ایک بھائی کا جنازہ اٹھایا نہیں کہ دوسرا بھائی جانے پہ تیار۔ بعزیزو آپ کی نظروں کے سامنے اولاد علی کے تابوت آنے والے ہیں، ایک عثمان ابن علی، دوسرے جعفر ابن علی، تیسرے محمد ابن علی، چوتھے عبداللہ ابن علی۔ عزیزو یہ علی کے بیٹوں کے تابوت ہے، دل کھول کے ماتم کیے گا، دل کھول کے پرسا دیے گا۔ یہ چاروں تابوت ان چاروں بھائیوں کے ہیں جو اولاد علی تھے۔ عزیزو اسی لیے روایت لکھتی ہے کہ حسین کے سامنے ایک بھائی آتا، آقا مرنے کی اجازت دے دیجئے، حسین ایک بھائی کو اجازت دیتے۔ عزیزو روایت لکھتی ہے حسین ایک بھائی کو اجازت، چوتھا تابوت بھی آپ کی نظروں کے سامنے آ رہا ہے۔ عزیزو ایک عثمان ابن علی کا تابوت، دوسرا جعفر ابن علی کا تابوت، تیسرا عبداللہ ابن علی کا تابوت، چوتھا محمد ابن علی کا تابوت۔ عزیزان گرامی ایک منزل پہ آپ کو لانا چاہتا ہوں، آپ خود ملاحظہ کیے گا کہ کیا غم کا سما ٹوٹا تھا حسین پر، کیا قیامت آئی تھی آقا حسین پر، کتنی مظلومیت تھی آقا پر۔ عزیزان گرامی آپ ملاحظہ فرمائے تو آپ کی خدمت میں عرض کروں، دیکھیں 4 تابوت ایک ساتھ آپ نے دیکھے، 4 تابوت کی زیارت کی، مگر عزیزے ایک لمحے کے لیے ذرا تصور میں جائیں اور سوچیں کتنا غریب تھا تمہارا مولا کہ اب ایک بھائی کی میت لا کے خیمے میں رکھی کہ دوسرے نے ہاتھوں کو جوڑا، مولا مجھے بھی راہ خدا کی اجازت۔ حسین نے سر جھکا کے اجازت دی، ابھی اجازت دیے تھے کہ ایک حملے میں دوسرا شہید ہوا۔ عزیزان گرامی اس طرح سے حسین لاشوں پہ لاشیں لا رہے تھے، لیکن عزیزو ایک لمحے کے لیے آنسو روکے تو میں آپ کی خدمت میں مصائب کا ایک فقرہ پیش کروں۔ دیکھیں آج 29 محرم ہے نا، غریب کربلا کا ماتم کرنے آئے ہیں، شہدائے کربلا کے تابوت کی شبی دیکھ رہے ہیں، 18 بنی ہاشم کے تابوت کی زیارت کر رہے ہیں۔ عزیزو مجھے انصاف سے بتائیے کیا کسی بندے کو پتا ہے کہ آئندہ برس پھر ہم یہ تابوت کر پائیں گے؟ نہیں پتا نا، کسی کی زندگی موت کا کوئی بھروسہ نہیں ہوتا نا، لہٰذا اپنی ہر مجلس میں یہی کہتا ہوں کہ جب بھی کسی مجلس حسین میں جاؤ زندگی کی آخری مجلس سمجھ کے رویا کرو، اس لیے کہ میں نے روایتوں میں پڑھا ہے، علامہ دربندی اسرار شہادت میں لکھتے ہیں کہ جب بھی جہاں کہیں بھی مجلس ہوتی ہے اس مجلس میں کوئی آئے یا نہ آئے مگر شام سے اٹھ کے ایک بیوی زندان شام میں آ کے ایک یتیمہ کو لیے ہوئے جنت البقیع کے کہتی اماں بھیا کے آزادار، اے اماں بھیا کے آزادار آ گئے، اماں بھیا کے ماتمی آئے ہیں، اے اماں بھیا پہ رونے والے آئے ہیں، اماں فلاں جگہ مجلس میں چلیے۔ عزیزان گرامی ہاں میں نے روایتوں میں پڑھا، صاحب مالی السبتین لکھتے ہیں کہ جیسے ہمارے گھر کی مائیں مجلس حسین میں جاتی ہے نا تو جب جاتی ہے تو چھوٹے چھوٹے بچے دامن تھام کے کہتے ہیں اماں کہاں جا رہی ہو؟ مائیں کہتی بیٹا مجلس جا رہے ہیں۔ جب مائیں مجلس سے آتی ہے علماء لکھتے بچے پوچھتے اماں مجلس گئی تھی کیا لائی؟ مائیں دامن پھیلا کے لال، یہ تبرک ملا ہے۔ مالی السبتین کے رائٹر نے لکھا کہ صاحب جب زہرا مجلس حسین میں جاتی ہے تو حسین پوچھتے اماں کہاں جا رہی ہو؟ زہرا کہتی اے لال تیرے چاہنے والوں نے فرش بچھائی، مگر جب زہرا واپس پلٹتی ہے تو حسین کہتے اماں میرے چاہنے والوں نے کیا دیا؟ زہرا رومال بڑھا کے اے لال زخموں کا مرہم۔ جزاکم اللہ جزاکم اللہ، آوازیں بلند ہے آپ کی، مولا آپ کی اولاد سلامت رکھے، آپ کے پردوں کا تحفظ فرمائے۔ بہت جلدی تابوت کی زیارت کیے۔ عزیزان گرامی اب کیا ہوا کہ حسین ابھی اپنے بابا کی اولادوں کو اجازت دے رہے تھے، اب غیر نہ گزری کہ ایک مرتبہ عقیل کی اولادیں بڑھی، آئے جعفر، آنے کے بعد مولا مجھے بھی راہ خدا کی اجازت دیے۔ عزیزان گرامی حسین نے سر جھکایا
ابھی تھوڑی دیر میدان جنگ میں نہ گزری کہ ایک مرتبہ جعفر بن عقیل کی آواز آئی، آقا میری مدد کو تشریف آلائیے، میں سننا تو آقا حسین پہنچے۔ بعزیزو 3 تابوت آپ کی نظروں کے سامنے آ رہے ہیں، ایک جعفر ابن عقیل کی میت ہے، ایک عبد الرحمن بن عقیل کا جنازہ، ایک محمد بن سعید بن عقیل کے تابوت۔ عزیزو یہ اولاد عقیل ہے جو کربلا میں حسین پہ کام آئی، مگر عزیزو جیسے حسین اپنے بھائیوں کی میت پہ روتے ویسے اولاد عقیل کا ماتم کرتے۔ وہ یہی بہن، آئے میرے پیارے بھائی، آئے حسین کی کمر ٹوٹ رہی ہے، آئے زینب کی چادر کے محافظوں۔ عزیزان گرامی، قیامت کے فقرے ہیں، حسین ایک بھائی کی میت پہ جاتے، جنازہ لے کے آتے، دوسرا کہتا آقا مجھے مرنے کی اجازت دیے۔ جب عبد الرحمن گئے، عبد الرحمن نے بھی جنگ کی، جنگ کرتے کرتے آواز دی آقا میرا سلام قبول کریے۔ حسین روتے پیتے عبد الرحمن کی میت پہ گئے، اپنے بھائی کا تابوت اٹھایا، لے کے خیمے تک آ گئے۔ روایت کہتی ہے محمد بن سعید بن عقیل کی بھی میت پہ حسین گئے، روتے ہوئے گئے، روتے ہوئے جنازہ لے کے چلے آئے۔ مگر عزیزان گرامی اب تک تو بھائیوں کی بات تھی، اب تک تو انصار کی بات تھی، اب تک تو چاہنے والوں کی بات تھی، مگر عزیزو حسین کی نظروں کے سامنے ایک شبیہ ایسی آئی جو بھائی کی سیرت، بھائی کی صورت، بھائی سے مشابہ۔ عزیزو سمجھ گئے آپ کس کا تابوت؟ عبداللہ ابن حسن کا تابوت۔ عزیزان گرامی جیسے ہی بھتیجا آیا، امو جان مرنے کی اجازت، عزیزو قیامت آ گئی۔ حسین نے اجازت تو دے دی، مگر جیسے ہی کمسن شہزادہ میدان کربلا میں آیا، روایت کے فقرے جنگ کیا، میدان جنگ کا نقشہ بدل لیا، مگر ایک مرتبہ ظالموں نے چوطرفہ حملہ کیا۔ ارے حسن کا یتیم شام کے بادل میں آقا کو آواز، امو میرا سلام۔ جزاکم اللہ، جزاکم اللہ، آپ کی آوازیں بلند ہیں، آپ رو رہے ہیں، دے دیجئے پرسا۔ کسی کی زندگی موت کا کوئی بھروسہ نہیں ہوتا عزیزوں، مگر بڑے اہتمام سے پرسا دیے گا۔ نہیں پتا کس کے پہلو میں کون بیوی ہے، نہیں پتا کس کے پاس کون بیٹھا ہے۔ نوجوانوں جب آپ سینے پہ ہاتھ مار کے یا حسین کہتے ہو نا تو ننھی سی بچی کلیجے پہ ہاتھ رکھتی ہے، پھپھی کے بازو کو ہلا ہلا کے کہتی ہے اے پھپھی اماں یہ کون ہے جو میرے بابا کا نام لے رہے ہیں؟ تڑپ کے زینب کہتی سکینہ تیرے بابا کے آزادہ، تیرے بابا کے ماتمی، تیرے بابا کے رونے والے، تیرے بابا کے غم گسار۔ جب یہ جملے سکینہ سنتی ہے نا تو ایک آہ سرد لیتی ہے، کلیجے پہ ہاتھ مارتی ہے، کہتی پھپھی اماں اگر یہ عزادار کربلا میں ہوتے تو ہمارے سروں سے چادریں، ہمارے خیموں میں آگ، بھیا کا بستر، میرا داماد۔ جزاکم اللہ، جزاکم اللہ۔ روتے رہے، بہت جلدی جلدی تابوت آپ کی زیارت کر رہے ہیں، بہت جلدی جلدی میں چاہتا ہوں آپ تابوت کی زیارت بھی کریں، مگر عزیزان گرامی اس نے تابوت کی آپ نے زیارت کی، 9 تابوت 10 تابوت کی آپ زیارت کر چکے، لیکن عزیزان گرامی ایک منظر میں دکھاتا ہوں، تابوت کی زیارت آپ کریے گا میرے ہمراہ، چشمے تصور میں کربلا چلو، میں تمہیں ایک منظر دکھانا چاہتا ہوں۔ شب عاشور ہے، تمہارا غریب مولا حسین ہے، روایت لکھتی ہے حسین ایک خیمے کا پردہ اٹھاتے ہیں، دیکھتی ہے کوئی ماں اپنے بچے کے گہوارہ جنبانی کر رہی ہے۔ حسین نے دوسرے خیمے کا پردہ اٹھایا، دیکھا کوئی ماں ایک شمع روشن کیے اپنے نوجوان کو زانو پہ لٹائے، گگریلے بالوں میں انگلیاں۔ حسین نے منظر دیکھا، عزیزوں اب قیامت کا فقرہ ہے، اور ہر خیمے کو دیکھتے تھے، مگر جیسے ہی تمہارے مولا نے ایک خیمے کا پردہ اٹھایا، کیا دیکھا؟ ایک بیوی بیٹھی ہے، سامنے 2 چھوٹے چھوٹے بچے، تڑپ کے کہہ رہی ہے اگر اکبر سے پہلے نہ مرے، قاسم سے پہلے نہ گئے، دودھ نہ بخشوں گی۔ جزاکم اللہ۔ اگر اکبر سے پہلے نہ مرے، قاسم سے پہلے میدان میں نہ گئے،
میں وعدہ کرتی ہوں دودھ نہ بخشوں گی. بچے ہاتھ جوڑ جوڑ کے کہتے اماں اماں صبح ہونے تو دو, اماں نماز فجر سے اجازت مانگیں گے, اماں مسلسل اجازت مانگیں گے, عصر کا وقت چھوڑے, عاشور کی صبح آئی, دو چھوٹے چھوٹے بچے, مولا آقا مامو جان مرنے کی اجازت دے دیجئے. بطرف کے حسین نے ایک جملہ کہا, او محمد کیسی باتیں کر رہے ہو, دنیا کا کوئی بھائی چاہے گا کہ اس کی بہن کی گودیاں برباد ہو جائے, گود کی گرمی ختم ہو جائے؟ سنیں گے ہزاروں. جب اجازت نہیں ملی نا تو مسلسل بچے اجازت لیتے رہے, حسین اجازت نہیں دیتے. جب کافی دیر ہو گئی, مایوس ننھے ننھے بچے اپنے خیمے میں آئے. ایک مرتبہ زینب آئی, بچوں کو زندہ دیکھا, تڑپ کے ایک جملہ کہا, او محمد میں نے کہا تھا نا مر کے آنا, اے ماں کو کیوں شرمندہ کر رہے ہو؟ ہاتھوں کو جوڑ کے کہا اماں اجازت دلوا دیے. قیامت آ گئی عزیزوں. جیسے ہی بچوں نے جملہ کہا, زینب نے روش پر ردا ڈالی, اپنے چہرے کو نقاب سے ملبوس کیا, حسین کی بارگاہ میں آئی, ہاتھوں کو جوڑا, بھیا زینب کا بھی کچھ حق بنتا ہے, بھیا زینب کچھ مانگ سکتی ہے. تڑپ کے حسین کہتے بہن کیا مانگنا ہے بتاؤ. تڑپ کے ایک جملہ کہا, اگر زینب کا تم پر حق بنتا ہے, زینب کچھ مانگ سکتی ہے تو بھیا وعدہ کرو کہ پورا کرو گے. کہ زینب پورا کریں گے. بھئی سننا تھا کہ تڑپ کے ایک ہاتھ سے محمد کی طرف اشارہ, ایک ہاتھ سے اون کی طرف اشارہ, اے بھیا میرے بچوں کو اجازت. عزیزوں قیامت آ گئی, سنیں گے آپ, قیامت آ گئی. لیکن عزیزوں روایت کا فقرہ ہے, اب جو بچوں کو اجازت دینا تو ایک شہزادے کو عباس نے سوار کیا, دوسرے کو حسین نے سوار کیا. دونوں بچے میدان کربلا میں آئے, جنگ کرنے لگے. جنگ کرتے کرتے ایک مرتبہ نشیب میں بھی پہنچے, فرات کی ٹھنڈی ہوائیں ملی. ایک بھائی نے دوسرے سے کہا بھیا ارے کاش کے بہن سکینہ کی مشق لائے ہوتے. عزیزوں قیامت آ گئی. روایت لکھتی فوجیوں نے کہا یہ اون محمد ہے, حیدر کرار کے نواسے ہیں, جعفر طیار کے پوتے ہیں, ان پہ ایسے قابو نہ پایا جائے گا, انہیں ایک دوسرے سے الگ کرو. روایت کا فقرہ ہے دونوں بھائیوں کے بیچ میں اونٹ لایا گیا, ایک بھائی دوسرے سے الگ, مگر دونوں بھائی گھوڑے کی پشت پہ کھڑے ہوتے, کہتے بھیا اون سلامت ہو, دوسرا بھیا بھیا محمد سلامت. عزیزان گرامی, 3 دن کے بھوکے پیاسے زینب کے شیر میدان کربلا کی سنگلاخ وادی میں آخر کب تک لڑتے؟ زخموں سے چور ہونے کے بعد جب کمسن شہزادے زمین پہ گرے نا تو آواز دی مامو ہماری خبر نہیں ہے, ادھر سے حسین ادھر سے عباس, بیچ میں آؤ محمد. ارے دونوں بھائیوں نے ماتم. جزاکم اللہ جزاکم اللہ. عزیزان گرامی, یہ زینب کے ان بچوں کے تابوت ہیں. بڑے اطمینان سے سنیں, ایک جملہ پڑھنا چاہتا ہوں. ان بچوں کے تابوت ہیں کہ جن کی ماں جن کی میت پر روئی نہیں. ایک بچے کو عباس نے اٹھایا, ایک کو حسین نے اٹھایا, لے کے دونوں شہزادوں کو آئے, خیمے میں آئے. بیویوں نے خوب ماتم کیا, مگر ابھی دیر نہ گزری کہ کسی نے کہا رہے زینب کو تو بلا دو, ان کے لال آئے ہیں. بھئی سننا تازہ دارو, زینب آئی, بیویاں سمجھ گئی کہ اب قیامت آئے گی, لیکن ایسا نہ ہوا. زینب آئی, اون کو ایک طرف کیا, محمد کو ایک طرف کیا, دونوں گھٹنے زمین میں رکھے, سجدے میں سر رکھ دیا. میرے اللہ زینب کی قربانی قبول. نہیں روئی نا میری ماں بہنوں, تمہارا زیادہ حق بنتا ہے ان بے کس بچوں پر ماتم کرنے کا, اس لیے کہ زینب نے ہمیشہ بھیا کا ماتم کیا, کبھی اولو محمد کو نہیں روئی. سارے منظر گواہ ہے, کبھی نہیں روئی. یہی وجہ تھی نا جب 1 سال کی قید کے بعد اہل حرم آزاد ہوئے تو کچھ اجڑی ہوئی بیویوں کی چادر آئی, کچھ سر آئے. جب چادر آئی تو زینب بڑھی, اٹھی, ایک چادر اٹھائی, بھابھی لیلا تیری چادر آ گئی.
دوسری چادر اٹھائی رباب تمہاری چادر آ گئی، تیسری اٹھائی اما فضا تمہاری چادر آ گئی۔ ابھی چادریں اٹھا رہی تھی کہ ایک چھوٹا سا مکھنا ہاتھ میں آیا، شام کا رخ کیا، اے سکینہ چادر آ گئی۔ جزاک اللہ جزاک اللہ۔ عزیزو ابھی چادریں آئی تھیں، سنیں گے منظر، چادریں آئی تھیں، بالیاں آئی تھیں، گوشوارے آئے تھے، مگر جب تھوڑی دیر گزری تو شہداء کے سر آ گئے۔ ایک سر آیا، اکبر کا سر آیا، لیلا نے بڑھ کے لے لیا، قاسم کا سر آیا، فروہ نے بڑھ کے لے لیا، اصغر کا سر آیا، رباب نے بڑھ کے لے لیا، عباس کا سر آیا، کلثوم بڑھ گئی، حسین کا سر آیا، زینب بڑھ گئی، مگر دو ننھے ننھے سر رکھے رہ گئے جن کا کوئی لینے والا نہ تھا۔ شام کی عورتوں نے کہا کیا ان بچوں کی ماں مر گئی؟ طرف کے زینب نے کہا اے بیویوں ان بچوں کی ماں میں زینب اپنے بھیا کا ماتم یا اپنے بچوں کا ماتم۔ جزاکم اللہ جزاکم اللہ، مولا تمہاری دعائیں قبول فرمائے، اور نوجوانوں اللہ تمہارے گھروں میں پردہ سلامت رکھے۔ سنو گے کیسے یتیم ہے یہ، سنیں گے آپ کیسے بے کس ہے یہ، کبھی ماں نے ماتم نہیں کیا۔ اجازت دو مجھے، دامن وقت میں گنجائش نہیں تو ایک جملہ پڑھ دوں۔ زینب نے کبھی اپنے لال کا ماتم نہیں کیا، مگر جب 1 سال کی قحط کے بعد مدینے پہنچی نا، عبداللہ نے کہلوایا امام سجاد سے، سجاد بیٹے اپنی پھوپھی سے کہہ دو کہ اپنے گھر آ جائے۔ سجاد ان کا اپنا گھر ہے لال، اپنی پھوپھی سے کہہ دو کہ اپنے گھر آ جائے۔ عزیزو یہ جملہ کہنا تھا، امام سجاد آئے، پھوپھی اماں پھوپھا جان کی خواہش ہے کہ آپ برائے کرم اپنے گھر چلی آئے۔ عزیزو زینب نے دوش پر ردا ڈالی، کمر خمیدہ بیوی، بال سفید بیوی کے، بدن میں جھری پڑی ہوئی بیوی کے، بیوی آئی آن کے اس نے اپنے گھر کا حجرہ کھولا۔ اب جو حجرہ کھولا تو بیوی آگے بڑھی، کیا دیکھا؟ 2 چھوٹے چھوٹے بستر، 2 چھوٹے چھوٹے تکیے، زینب درمیان میں بیٹھی، کبھی اون کا تکیہ کبھی محبت کا تکیہ۔ اے میرے لال اماں کو مار، تیری ماں رو نہ سکی۔ اجرکم اللہ اجرکم اللہ، خوب رو رہے ہیں آپ، مولا آپ کے پرسے کو قبول فرمائے، آپ کے آنسوؤں کو رومال زہرا میں جگہ عنایت کرے، مولا آپ کے تمام پرسے کو قبول کرے، آپ کی دعائیں کامل ہو۔ عزیزو یہ حسین کا وہ غربت زدہ ماحول تھا کہ جہاں حسین نے اپنے بچوں کے، اپنے بھانجوں کے جنازے اٹھائے، ابھی اون و محمد کو رو کے فارغ نہیں ہوئے کہ حسین کی نظروں کے سامنے ایک بچہ ایسا تھا کہ جس کی عمر 13 برس کی تھی، حسن کا یتیم، ارے وہ نوشاہ، وہی قاسم ابن حسن، بار بار آتے مولا مرنے کی اجازت دیے۔ عزیزو حسین کہتے میرے لال میں تمہیں اجازت نہیں دے سکتا اجازت، مگر عزیز و روایت کے فقرے ہیں کہ جب جناب ام فروہ آئی اور آن کے اجازت دلائی تو جناب قاسم کو اجازت ملی، مگر عزیزو میدان کربلا میں قاسم کے لیے لفظیں لکھی ہیں کہ جب قاسم میدان کربلا میں جنگ کر رہے تھے تو جذبہ ایسا تھا کہ قاسم کو مورخوں نے قاسم لکھا، مگر جب حسین قاسم کو لینے گئے تو قاسم نہ تھے، قاسم تقسیم ہو چکے تھے۔ اجرکم اللہ عزیزو میدان کربلا میں لڑتے لڑتے جب قاسم گھوڑے سے گرے نا، آواز دی امو جان میرا سلام آخر۔ روایت کا فقرہ ہے ایک طرف سے عباس، دوسرے طرف سے حسین، ایک طرف سے عباس، دوسری طرف سے حسین۔ عزیزو روایت لکھتی ہے بیچ بیچ میں قاسم چیختے چچا جلدی آئیے، چچا جلدی آئیے، چچا جلدی آئیے۔ حسین کہتے لال میں ابھی پہنچا، مگر عزیزو جب عباس و حسین پہنچے نا، آپ کو شاید نہیں پتا، اگر آپ کبھی صحرا میں جائیے اور صحرا میں کوئی دوڑے تو گرد و غبار کا عالم کیا ہوتا ہے۔ عزیزو گرد و غبار کا ایک عالم تھا، حسین رک گئے، انتظار کر رہے ہیں، گر تھمے تو قاسم ڈھونڈوں، گر تھمے
تو قاسم تلاشوں، گرد رکے تو قاسم تلاشوں. تھوڑی دیر کے بعد جب گرد تھمی نہ تو حسین گھوڑے کی بلندی سے آواز دے رہے میرے لال قاسم، آواز دو بیٹا. کوئی آواز نہیں آئی. حسین نے پھر گھوڑا دوڑایا، ایک بلند مقام پہ آئے، آواز دیتے قاسم. حسین بلا رہا ہے لال. کوئی آواز نہیں آئی. حسین پھر آگے بڑھے، آگے بڑھ کے کہتے قاسم امو بلا رہا ہے لال. کوئی آواز نہیں آئی. جب حسین کو قاسم نہ ملے نا، حسین روئے، رو کے کہتے قاسم امام وقت بلا رہا ہے. میں نے سننا تھا قاسم کی لاش کے ٹکڑے. حسین تڑپ گئے، پہنچے. حسین نے ماتم، کس ٹکڑے کا ماتم؟ آئے قاسم. آ گئی بارات رن سے رو کے فضا نے کہا. آ گئی بارات رن سے رو کے فضا نے کہا. بیبیوں تعظیم کو اٹھے جاؤ دولہا گیا. بیبیوں تعظیم کو اٹھے جاؤ دولہا گیا. چار کاندھوں پر جنازہ گھر میں آتا ہے مگر ایک ہی کاندھے پہ یہ کس کا جنازہ گیا. ایک گٹھری میں فقط قاسم کا لاش آ گیا. اجرکم اللہ. مہا آپ کو کوئی غم نہ دے. عزیزوں آپ نے دیکھا نا جناب قاسم کی میت، دیکھی نا آپ نے تابوت. یہ غریب حسین میدان کربلا میں پہنچے. اب جب پہنچے تو ایک پتہ دامن ایبا بچھایا. میں نے علماء سے سنا ہے اور حسین اتنے غریب تھے کہ ایک بار قاسم کے سر اٹھایا، ایبا کے دامن میں رکھا، بازو اٹھایا، ایبا کے دامن میں رکھا، سینہ اٹھایا، ایبا کے دامن میں رکھا. اب جو قاسم کی میت اٹھائی تو قیامت. اجرکم اللہ، اجرکم اللہ. آپ ادھر متوجہ رہے، کسی کو کوئی خبر نہیں. اللہ جانے کون بے ہوش ہو رہا ہے، اللہ جانے کون ہوش میں ہے. عزیزوں قیامت آ گئی. قاسم کا تابوت اٹھا، لیکن اب جو قاسم مارے گئے تو حسین غریب. فوجیوں نے شادیانے خوشی کے بجائے باجے بجانے لگے. ادھر غریب حسین قاسم کی میت گٹھری کی طرح سے حمل کر کے چلے. عزیزان گرامی روایت کہتی ہے کہ جیسے ہی ام فروا نے آواز سنی، میں ایک جملہ کہا، باجے والوں کی صدا زیر قنات آتی ہے، کیسا لاشا میرے بچے کی برات آتی ہے. اجرکم اللہ، اجرکم اللہ. خدا آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے سید الشہداء کے. عزیزوں مر گئے قاسم. ایک شب کا بیاہا، ایک شب کے دولہے کی موت ہو گئی. عزیزوں میدان کربلا میں حسین نے یہ بھی منظر دیکھا، مگر روایت کہتی ہے ایک شخصیت حسین کے سامنے آئی اور آ کے کہتے مولا مرنے کی اجازت دے دیے. حسین کہتے تمہیں کیسے اجازت دوں، تم تو لشکر کے علمدار ہو. مگر عزیزوں جب کوئی نہ رہا، قاسم مر گئے، اور محمد شہید ہو گئے، انصار فدیہ راہ خدا ہو گئے، تو عزیزوں اسی شخصیت نے کہا مولا اب میں کس کی علمداری کروں. تو جب لشکر ہی نہ رہا تو لشکر کا علمدار کیسا. حسین نے بازو پکڑا، نشیب میں لے کے آئے اور آن کے کہا عباس تمہارے کانوں میں کوئی آواز آ رہی ہے. نوجوانوں سننا، عباس تمہارے کانوں میں کوئی آواز آ رہی ہے. تڑپ کے عباس نے کہا آقا بس ایک صدا، کبھی سکینہ کی آواز، کبھی چھوٹے چھوٹے بچوں کی آواز، امو پیاس مارے ڈال رہی ہے، اے چچا پیاس لگی ہے. حسین کہتے عباس
میں تمہیں اذن وغا نہیں دیتا۔ عباس سکینہ کی مشق لے لو، پانی کی سبیل کر دو۔ عزیزوں عباس آئے، سکینہ نے بڑے ارمانوں سے ننھے ہاتھوں سے علم میں مشق باندھی۔ ابھی بیوی نے مشق باندھی تھی کہ ایک مرتبہ زینب قریب آئی۔ میری ماں بہنوں، ایک جملہ پڑھ رہا ہوں، شاید جملہ ہی رونے کے لیے کافی ہو۔ تمہاری غیرت دار بیوی نے عباس سے کوئی جملہ نہیں کہا، مگر ایک جملہ کہا۔ عباس بچپن میں بابا کے زانو پہ بیٹھی تھی کہ میرے دوست سے چادر ہٹی، بابا نے بازو کا بوسہ لیا۔ میں نے پوچھا بابا کیوں بوسہ لیا؟ کہا زینب بازوؤں میں رسن بنے گی، لیکن اے عباس جب میرا گھر میرے بھائیوں سے بھرا تو میں صحیح سوچتی تھی جس کے 18 بھائی ہو اس کے بازو میں رسن کون باندھے گا؟ عباس آج تو جا رہا ہے، آج زینب کو یقین ہو گیا بازو بن جائیں گے، عباس بازو بن جائے گا، عباس زینب قیدی بنے گی۔ اے عباس یقین ہو گیا۔ عباس نے سر جھکا لیا۔ عزادارو عباس نے سر جھکا لیا۔ مشق و علم لے کے تمہا مولا آیا، فرات پر 120 دشمنوں کو تہے تیغ کیا، سوکھی ہوئی مشق میں پانی بھرا۔ پانی بھرنے کے بعد عباس چلے تو ایک آواز آئی، دیکھو پانی خیام حسینی تک نہ جانے پائے، چاروں طرف سے عباس کو گھیر لو۔ عزیزو چاروں طرف سے تمہارا مولا گھیرا گیا، تیروں کی بارش ہو رہی ہے۔ اسی اثنا میں ایک ظالم نے بائیں بازو پہ وار کیا، ایک بازو کٹا، بائیں بازو پہ وار کیا، دوسرا ہاتھ کٹا، علم زمین پر، مشق سکینہ دانتوں میں۔ عزیزان گرامی روایت کا فقرہ ہے کہ ایک مرتبہ ہرملا نے چھپ کر ایک تیر مارا، تیر مشق سکینہ کو چھیدتا ہوا عباس کے بازو میں پیوست، عباس کے کلیجے میں پیوست ہو گیا۔ میں یہ سننا تھا عزیزوں، عباس کا دل ٹوٹا۔ عباس نے کہا آستے وفادار اب خیمے میں نہ لے جانا، اب میں واپس چلوں گا مقتل کی طرف۔ نوجوانوں اگر یہاں تک سمجھ گئے تو ایک جملہ سنو، عباس خیمے کی طرف جا رہے ہیں، فوجوں کے بے حساب تیر عباس پہ برس رہے ہیں۔ اب تک تو عباس خیمے کی طرف جا رہے تھے، مگر جب تیر لگ گیا مشق پر اور عباس نے رہوار کا اپنے رخ موڑا تو اب مجھے انصاف سے بتانا، اب تک ہزاروں تیر جو عباس کے عقب میں عباس کی پشت کی طرف آ رہے تھے، اب جو غازی نے گھوڑا موڑا تو تیر کہاں گئے؟ روایت کا فقرہ عباس کی پیشانی پر، آنکھوں میں، سینے پر تیروں کی بارش۔ جزاکم اللہ، جزاکم اللہ۔ قیامت آ گئی۔ نہیں ابھی علم روک دو، ایک جملہ پڑھنے دو نوجوانوں، ایک جملہ۔ عزیزوں سارے تیر عباس کی پیشانی پر، عباس کے سینے پر، عباس کی آنکھوں پر۔ قیامت آ گئی۔ عزیزوں اسی اثنا میں تمہارے مولا نے چاہا کہ اپنی آنکھوں کا تیر نکالے۔ غازی کے پاس بازو تو نہیں تھے، سر کو جھکایا، گھٹنے میں تیر پھنسایا، چاہ کے نکالے کہ ایک ظالم نے ایک آہنی گل سر پہ مارا۔ عباس گھوڑے پہ نہ سنبھل سکے، زمین پر آئے، آواز دی مولا میرا سلام۔ جزاکم اللہ۔ جزاکم اللہ، جزاکم اللہ۔ مولا آپ کی دعائیں پوری کرے۔ دیکھیں سرکار وفا کا علم ہے، بڑے اہتمام سے لے جائیے، بڑے احترام سے لے جائیے۔ عزیزوں یہ وہی علم ہے جس میں حسرتوں کی مشق بندی ہے۔ آئے سکینہ کی آس ٹوٹ گئی، عباس مارے گئے۔ جزاکم اللہ، جزاکم اللہ۔ مولا آپ کی دعائیں قبول فرمائے، آپ کے آنسوؤں کو رومال زہرا میں جگہ عنایت کرے۔ عزیزوں سنیں گے آپ جملہ کیا گزری حسین پر؟ جیسے ہی بھائی نے بھائی کی آواز سنی، جیسے حسین نے عباس کی سنی، نوجوانوں ملاحظہ کریں، آپ جملہ پڑھ رہا ہوں آپ کی خدمت میں۔ جیسے ہی حسین نے عباس کی آواز سنی
तड़प के हुसैन ने करबला का पहला मरसिया पढ़ा। हुसैन ने पढ़ा अलान इन कसरत ज़हरी व क़िल्लत हीलती, अब्बास तेरे मरने में कमर तोड़ दी। ए अब्बास राहे चारा मजदूद हो गई। अजीज़ो रवायत लिखती है कि हुसैन दौड़ के पहुंचे। अब जो पहुंचे तो जवान भाई की लाश को देखा। नौजवानों, मौला तुम्हारे बाजू सलामत रखे, तुम्हारे भाइयों को आबाद रखे। सुनोगे जुमला, जब अब्बास की मैयत पे हुसैन पहुंचे ना तो भाई ने भाई को देखा, दिल भर आया। जब दिल भर आया तड़प के एक आह सर्द खींची और कहा भैया अब्बास, अब्बास अरे हुसैन को तन्हा छोड़े जा रहे हो। ये कह के जनाजे से लिपटे। मीर अनीस कहते भाई कहा और लाश से लिपटे शहे वाला, होठों को मला होठों पे मुंह प्यार से चूमा, रो रो के कहा आग तो खोलो मेरे शहदा, अरे कुछ बातें करो हमसे, कहो दिल की तमन्ना। अरे है ये मेरे सामने क्या होता है भाई, अरे तुम मरते हो शब्बीर तुम्हें रोता है भाई। अब्बास हुसैन आ गया, कयामत आ गई अजीजों, कयामत आ गई। अब क्या था, हुसैन बैठे, अब्बास बात करो भैया, अब्बास गुफ्तगू करो भैया। अब्बास कहते आका एक आंख में तीर है, दूसरी आंख में सर का खून जमा है। मौला मेरे हाथ नहीं है वरना मैं आपको जहमत न देता। आका मैं अपने हाथों से तीर निकाल लेता, खून साफ कर लेता। मजलूम हुसैन ने दामने एबा उंगली में लिया, एक आंख का खून साफ किया, दूसरी आंख से तीर निकाला। भाई ने भाई को देखा। एक मरतबा हुसैन ने कहा अब्बास देख मैंने तेरी तमन्ना पूरी कर दी, अब्बास हो सके तो अपने गरीब भाई की तमन्ना पूरी कर दे। अब्बास तड़प गए, तड़प के कहा आका कैसी बात कर रहे हैं, आका हुक्म करे। एक मरतबा हुसैन ने कहा अब्बास जिंदगी भर आका मौला का एक मरतबा भाई कह दो। अब्बास के लबीले आवाज आई भैया रो बर्बाद। जज़ाकुमुल्लाह जज़ाकुमुल्लाह। इधर अब्बास की रूह निकली ना, इधर हुसैन अब्बास के लाशे पर दोनों हाथ से मातम। वाह अब्बासा, वाह अब्बासा, वाह अब्बासा। अकबर आगे बढ़े, बाबा के बाजू को संभाला। बाबा बाबा होश में आइए, बाबा सब्र कीजिए, बाबा 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 इधर देखिए। अकबर संभाले जा रहे हैं, हुसैन अपने भाई को रोता जा रहा है। वाह अब्बासा, वाह अब्बासा, वाह अब्बासा। कयामत आ गई। अजीजाने गिरामी, अब्बास का लाशा छोड़ा गया। अकबर ने आलम लिया। अब जो आलम लेके चले, सकीना ने दूर से आलम आता देखा, कहा बनी हाशिम के बच्चों आओ, मेरा चचा पानी लेके आ रहा है। बच्चे कूजे लेके आए, मगर जब आलम आया अलमदार ना आया। बच्चों ने कूजे फेंके, सकीना लिपट गए, आए मेरा चचा। मीर अनीस ने मंजर रकम किया, मक्तल से रोते पीटते घर में हुसैन आए। बैठी हुई थी बीवियां मातम की सब बिछाए, खून में भरा हुआ अली अकबर आलम जो लाए। एक गुल हुआ कि मर गए अब्बास, हाय हाय। अरे सर खोलने को ज़ौजे अब्बास हट गई और मुंह पीट कर आलम से सकीना लिपट गई। आए मेरी प्यास बुझ गई, आए अब पानी न मांगूंगी। जज़ाकुमुल्लाह खैरल जज़ा। मौला कोई गम न दे सिवाय सैयद शुहदा के। आगे आलम खैमे तक रो चुकी बीवियां, हो गया पुरसा, बहुत रो लिया आप भी थक गए होंगे, लेकिन मेरे मौला मुझे कुव्वत दे दे, बस 2-3 जुमले और पढ़ ले जाओ। बाजीजो सुनेंगे, अभी हुसैन की कमर टूटी थी ना, अब आंखों का नूर जा रहा है। समझ गए जुमला तो आंसू न रुकेगा। अभी अभी कमर टूटी है ना, अब बीनाई जाने वाली है। अकबर ने हाथ जोड़ के कहा बाबा मरने की इजाजत। कयामत आ गई अजीजों, कयामत आ गई। सुनोगे जुमला, जैसे अकबर ने ये जुमला कहा ना,
हुसैन ने बड़े फख्र से कहा, अकबर मुझसे इजाजत क्यों लेते हो लाल? उस फूफी से इजाजत लो जिसने 18 बरस तुम्हें पाला है। यही वजह थी कि आका हुसैन के जब कोई बेटा पैदा होता था ना, तो मौला ले जाके मस्जिद रख देते थे, मस्जिद में रख के चले आते थे। कुछ देर बाद मौला जाते थे, मस्जिद से लेके चले आते थे। जब इमाम ज़ैनुल आबिदीन हुए, आका हुसैन ने मस्जिद में रख दिया। कुछ देर बाद गए, मस्जिद से लेके चले आए। मगर जब अली अकबर पैदा हुए ना, हुसैन मस्जिद में रख के आए थे। अब जो मस्जिद में वापस लेने पहुंचे तो अकबर न मिला। हुसैन ढूंढते ढूंढते ज़ैनब की दहलीज पे आए। ज़ैनब अकबर लाई हो? कहा आपसे नहीं लाई, अल्लाह के घर से लाई। सुनेंगे आप? यही वजह थी जब तुम्हारी शहजादी हजरत ज़ैनब अकबर को लोरी दे दे के पालती थी, तो यही कहती थी, या ज़ैनो ज़ैनबा या अली, ए बाप की जीनत के बेटे अली, ए ज़ैनब की जीनत अली, वो कि जिसकी सूरत मेरे नाना की है, जिसका नाम मेरे बाबा का है। ए चांद के टुकड़े, मुझ ज़ैनब को ये नहीं समझ में आता कि मैं तुझे खिलाऊं कैसे, मैं तुझे बुलाऊं क्या क्या। मुझे ये नहीं पता कि मैं तुझे नबी कह के बुलाऊं या अली कह के बुलाऊं। सुनोगे अकबर को किस कदर प्यार करती थी शहजादी ज़ैनब। अजीजों, यही वजह थी कि हर साल का लिबास ज़ैनब ने बड़े एहतमाम से अकबर का रखा। मगर जब अकबर आके कहते, फूफी अम्मा मरने की इजाजत दे दो, अकबर ने जैसे जुमला कहा ना, ज़ैनब ने यही जुमला कहा, बेटा तेरी शादी रचाने का अरमान, तुझे दूल्हा बनाने का अरमान, अकबर सब खाक में मिल जाएगा। तड़प के अकबर ने एक जुमला का, फूफी अम्मा तुम अफजल हो या अम्मा ज़हरा? तड़प के कहा, बेटा कैसी बात कर रहा, अम्मा ज़हरा? जैसे ये जुमला सुनना था, तड़प के अकबर ने कहा, अम्मा ज़हरा अगर अफजल है तो इतना बताओ, अगर ज़हरा का लाल नरगे आदा में घिरा हो तो क्या तू अपना लाल नहीं दे सकती? बड़ा सुनना था, ज़ैनब ने हाँ कह दिया। मगर अजीजों, किसी ने कहा, अकबर अम्मा लैला से मिल लो। अब जो लैला से मिलने आए तो लैला ने कहा, बेटा जब शहजादी ने इजाजत दे दी तो कनीज रोकने वाली कौन? जज़ाकुमुल्लाह, मिल गई इजाजत। हुसैन के करीब आए, नहीं पढ़ता पूरा किरदार, नहीं पढ़ते पूरे हालात, बस 2 जुमले। अजीजों, अकबर आए बाबा के पास, बाबा रुखसत हो आया। हुसैन ने बड़ी हसरतों से पूछा, अकबर ज़ैनब ने इजाजत दे दी? हाँ बाबा, फूफी ने इजाजत दे दी। हुसैन रोने लगे, रोते रोते अकबर को सवार कर रहे हैं, अम्मा में रसूल पिला रहे हैं, दुआएं देते जा रहे हैं। अकबर आगे बढ़े तो हुसैन पीछे पीछे आ रहे हैं। अकबर ने रो के कहा, बाबा जब इजाजत दे चुके तो पीछे क्यों आ रहे हो? कलेजे पे हाथ रख के कहा, अकबर काश के तुम साहिब औलाद होते तो तुम्हें पता चलता कि ज़ईफ बाप के दिल पे क्या गुजर रही है। कयामत आ गई अजीजों, कयामत। अब क्या था? हुसैन ने कहा, अकबर अच्छा जाओ, बाबा तुम्हारा वादा करता है अब पीछे पीछे ना आएगा। मगर हुसैन एक टीले पर, फिजा दर खैमा पर, लैला मुसल्ले पर अकबर के लिए दुआ हुई, दुआ मुस्तजाब हुई, बाप से बेटे से मुलाकात हुई। अजीजों, अब जो अकबर मैदान करबला में आए तो अब अकबर जंग करने नहीं, अब अकबर शहीद होने के लिए आए। अजीजों, रवायत लिखती है, अकबर अभी मैदान करबला में आके हमलावर हुए। खुदा लानत करे उस मलून पर कि सनान इब्ने अनस ने छिपकर एक नेज़ा अकबर को ऐसा मारा, नेज़ा सीने को तोड़ता हुआ कलेजे में पैदा। अकबर की आवाज, बाबा मेरा सलाम, जज़ाकुमुल्लाह जज़ाकुमुल्लाह, बाबा मेरा सलाम। ये सुनना था। अकबर का बाप हुसैन टीले पे गिरा, फिजा दरे खैमा पे गिरी, लैला मुसल्ले पे गिरी। गरीब हुसैन 1-2 बार नहीं गिरा। रवायतों का फिक्रा है 12 मरतबा तुम्हारा मौला हुसैन गिरा है, 12 मरतबा आका हुसैन उठे हैं। मगर रवायत का फिक्रा है जब हुसैन 13वीं दफा गिरे तो हुसैन से उठा न गया। रवायत कहती है, पेपर बर लाशे पेसार जानू बजानू रसीद। हुसैन कोनियों के बाद अकबर बाबा आ गया, अकबर हुसैन आ गया। ए अकबर आबाद, अजरुकुम अल्लाह, अजरुकुम अल्लाह। कयामत आ गई अजीजों, कयामत। कहाँ
تلاش کریں اپنے لال کو، جنگل میں مار ڈالا ہے زہرا کی آل کو، بانو کہاں تلاش، شبیر لا رہے ہیں میدان سے دیکھیے، اپنے ضعیف کاندھے پہ 18 سال کو، بانو کہاں تلاش۔ جزاکم اللہ خیر الجزا۔ مولا آپ کے آنسوؤں کو رومال زہرا میں جگہ عنایت دے، مولا آپ کی دعائیں پوری فرمائے۔ نوجوانوں، مولا تمہارے گھر میں نوجوان علی اکبر کا صدقہ باقی رکھے۔ عزیز و حسین کتنا غریب تھا، ذرا لمحے بھر کے لیے تصور فرمائیے، کیا گزری حسین پر۔ میدان کربلا میں حسین پہنچ کے کہتے اکبر تیرا بابا آ گیا، اکبر تیرا حسین آ گیا، اکبر آواز دے۔ آواز آئی الیہ الیہ یا ابی، بابا قریب آئیے، بابا قریب آئیے۔ حسین پہنچے تو منظر غیر تھا، اب جو پہنچے تو کیا دیکھا، اکبر سینے پہ ہاتھ رکھے ہوئے ایڑیاں رگڑے۔ نوجوانوں، کون کہتا ہے کہ نوجوان نہیں روتے؟ آئیے میں دکھاتا ہوں کہ کس قدر روتے ہیں یہ نوجوان۔ اکبر کی میت کا ماتم ہو رہا ہے نا، اکبر کا تابوت دیکھا نا آپ نے، سینے میں لگا ہوا نیزہ دیکھا نا۔ آئیے میں آپ کو بتاؤں کیا گزری حسین پر۔ حسین پہنچے، جھپٹ کے لال کے جنازے پر دو زانو ہو کے بیٹھے، آستینیں سمیٹی، کہتے حسین اکبر کیا ہوا بیٹا، اکبر کیا ہوا لال؟ اکبر کہتے بابا مجھے کچھ نہیں ہوا، بابا مجھے کچھ نہیں ہوا، بابا مجھے کچھ نہیں ہوا۔ ادھر ہے شیخ کو خیال اکبر، ادھر ہے اکبر کو فکر بابا۔ یہ زخم جھک جھک کے دیکھتے ہیں، وہ درد باتوں میں ٹالتے ہیں۔ بابا مجھے کچھ نہیں ہوا، بابا مجھے کچھ نہیں ہوا۔ حسین کہتے ہیں اگر کچھ نہیں ہوا تو سینے پہ ہاتھ کیوں ہے، یہ ایڑیاں کیوں رگڑ رہے ہو، تڑپ کے کا سینے میں نیزہ۔ قیامت آ گئی، حسین دو زانو ہے، آستین سمیٹی، اکبر کے زخم میں ہاتھ ڈالا، ٹوٹی ہوئی ہنی پکڑی، جھٹکے دیے، نیزہ نہ نکلا۔ ایک مرتبہ یا علی کہا، یا علی کہہ کے حسین نے نیزے کی ہنی نکالی تو ساتھ میں کلیجہ، ضعیف کے ہاتھ پر جوان کا کلیجہ۔ جزاکم اللہ، جزاکم اللہ۔ میری ماں بہنوں، اللہ تمہارے جوانوں کو سلامت رکھے، تمہارا پردہ قائم و دائم رہے۔ نوجوانوں سنو گے، حسین کے ہاتھ میں جوان کا کلیجہ، اب کیا تھا، اب خالی قیامت۔ حسین روتے جاتے اکبر مجھے چھوڑ کے نہ جانا لال، اکبر ظالم تانے دیں گے، اکبر حسین غریب ہو جائے گا، اکبر زندگی خاک ہو جائے گی۔ عزیزوں اکبر سمجھاتے بابا، بابا منہ پھیر لو، جوان کا دم مشکل سے نکلتا ہے، بابا منہ پھیر لو۔ حسین کہتے نہیں لال مجھے چھوڑ کے نہ جانا، اکبر بابا غریب، اکبر بابا بیکار، اکبر بابا تنہا۔ قیامت آ گئی، قیامت آ گئی۔ تمہارے مولا نے ہاتھ جوڑے، آقا نے ہاتھ جوڑے، اکبر زندگی بھر تیری خواہش زینب نے پوری کی، اکبر ایک بار اپنے باپ سے کچھ مانگ، اکبر کچھ تو مانگ لے لال۔ وہ تڑپ کے اکبر نے ایک جملہ کہا، بابا امام ہونا، ہاں بابا، بابا صاحب اعجاز ہونا، ہاں بابا، بابا معجزہ دکھا سکتے ہو نا، ہاں بابا، ہاں بیٹا دکھا سکتا ہوں۔ عزیزان گرامی قیامت ہو گئی۔ اکبر نے ایک جملہ کہا، بابا جب میں مدینے سے چلا تھا تو میں نے اپنی بہن سغرا سے وعدہ کیا تھا، سغرا میں تجھے لینے آؤں گا،
اے بابا قسمت سے صغرا کو نہیں لا سکا، بابا ہو سکے تو مجھے میری بہن دکھا دو، بابا میں صغرا دیکھوں گا، بابا مجھے صغرا دکھاؤ۔ میں سننا تھا حسین نے انگلی اٹھائی، اکبر انگلیوں کے درمیان قیامت آ گئی عزیزو، اکبر انگلیوں کے درمیان دیکھ، نظر آئی صغرا؟ نہیں بابا صغرا نہیں دکھتی۔ او میری بہنوں، مولا تمہارے بھائیوں کو سلامت رکھے، کیا گزری ہے اکبر پر آخری وقت میں، بابا مجھے صغرا دکھاؤ۔ نظر آئی صغرا؟ نہیں بابا صغرا نظر نہیں آئی۔ اکبر اب دیکھ، صغرا نظر آئی؟ نہیں۔ مزار رسول پہ دیکھ، نظر آئی صغرا؟ نہیں۔ جب اکبر تڑپ کے روئے، بابا میری بہن لگتا ہے میری قسمت میں نہیں، بابا مجھے زیارت صغرا مقصود نہیں، اے بابا میں صغرا نہیں دیکھ پاؤں گا۔ حسین نے اکبر کی غربت دیکھی، حسین کا دل پھٹا، تو اچھا ایک کام کر، جہاں سے تو سوار ہوا تھا اس منزل پہ دیکھ، صغرا نظر آئی؟ اکبر نے غور سے دیکھا، کہا بابا صغرا نہیں ہے۔ حسین کہتے بیٹا اور غور سے دیکھ، کون ہے؟ اکبر نے جان لگا کے دیکھا، عجیب فکرے ہیں اکبر کے، کہا بابا جہاں سے میں سوار ہوا تھا وہاں صغرا تو نہیں، مگر ایک ضعیفہ، بال سفید، کمر خمیدہ، عصا کا سہارا، اے جانے والے وعدہ کر کے بے ضعیف۔ اکبر اکبر وعدہ کر کے نہیں آئے۔ جزاکم اللہ، آوازیں بلند ہو گئی آپ کی نا۔ ایک جملہ پڑھو، ایک جملہ۔ کون کہتا ہے کہ اکبر کے سینے میں نیزہ لگا اور مر گیا اکبر؟ کس نے لکھ دیا کہ سینے میں نیزہ لگا اکبر مر گیا؟ نہ، اکبر نیزے کی چوٹ سے نہیں مرے۔ ارے اکبر نے 9 سال کی عمر میں اپنے فراق میں اپنی بہن کو ضعیف دیکھا، روح نکل گئی، حسین نے ماتا، باک بلا باک بلا۔ جزاکم اللہ جزاکم اللہ۔ لیے نہیں پڑھتا مسائل، چھوڑ دیتا ہوں، کوئی بند نہیں پڑھتا، کوئی مرثیہ نہیں پڑھتا، وقت بہت ہو گیا، تھک گئے آپ روتے روتے۔ عزیزو تڑپ گئے حسین نا، اب سوچیں آپ نوجوانوں بزرگوں، دعائیں دیئے گا، میرے والد مرحوم کے حق میں دعا کر دیئے گا، میری ماں کی صحت کے لیے دعا کر دیئے گا۔ بھائی ایک جملہ سوچ کے بتائیے، جس کی ابھی کمر ٹوٹی ہو، جس کی آنکھوں کی بینائی زائل ہو چکی ہو، وہ تمہارا مولا کربلا میں کتنا غریب ہوگا۔ اتنا غریب ہو گیا تمہارا آقا کہ دشت کربلا میں حسین چوطرفہ گھومنے لگے، کہتے تھے حل من ناصر ینصرنا، حل من مغیث یغیثنا، حل من معین یعیننا۔ ارے کوئی ہے جو حسین کی مدد کر دے، کوئی ہے جو حسین کی نصرت کر دے، کوئی ہے جو حسین کی استعانت۔ جزاکم اللہ جزاکم اللہ۔ عزیزو قیامت آ گئی، کوئی حسین کی مدد کرنے والا نہ نکلا۔ غریب حسین، بے کس حسین، مظلوم حسین، بے ناصر و مددگار حسین، کربلا کا ستایا حسین، فاطمہ کی جان حسین، علی کا پیارا حسین، رسول کا نواسا حسین، تنو تنہا کربلا کے میدان میں آیا اور آن کے کہتا جب کوئی نہ ملا تو سر جھکائے خیمے کی طرف آئے، بیویوں کے رونے کی آواز۔ حسین نے کلیجہ تھاما، آواز دی زینب کیا کوئی بچہ پیاس سے مر گیا؟ عزیزہ یہ جملہ ہے تمہارے مولا کا۔ زینب کہتی نہیں بھیا، کوئی بچہ پیاس سے نہیں مرا، شدت عطش نے کسی کو ہلاک نہیں کیا۔ اے بھیا کوئی پیاس سے نہیں مرا۔ بہن پھر یہ رونے کی آواز کیسی؟ سنو گے زینب کا جملہ؟ برداشت کر پائیں گے آپ؟ کہا بھیا کوئی بچہ پیاس سے تو نہیں مرا، مگر آپ کی آواز استغاثہ میں اتنا درد تھا کہ اصغر جھولے میں سنبھل نہ سکا، آپ کی مدد کے لیے جھولے سے گر گیا۔ قیامت آ گئی عزیزو۔ حسین نے کہا زینب لاؤ میرے بچے کو مجھے دے دو، شاید ظالم اس پر ترس کھا کے پانی دے دے۔ حسین نے اصغر کو لیا، دامن ہبہ میں لپیٹا، لے کے اصغر آئے میدان کربلا میں،
فوج آدھا کے سامنے اصغر کو دکھایا، ظالموں تمہاری نظر میں اگر میں خطاوار ہوں تو اس بچے نے تمہارا کیا بگاڑا ہے؟ اس کی ماں کا دودھ خشک ہو گیا ہے، اسے ایک قطرہ پانی دے دو۔ سنو گے جواب؟ ہندو بھائی بھی ہوں گے سنیں، سارے مسلمانان عالم سنیں۔ کربلا کے ظالموں نے جواب دیا، حسین اگر ساری دنیا پانی پانی ہو جائے تو بھی ہم ایک قطرہ پانی نہ دیں گے۔ عزیزوں پہ یہ منظر سننا تھا، یہ دیکھنا تھا کہ حسین نے ایک جملہ کہا کہ ظالموں اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ اس کے بہانے میں پانی پی لوں گا تو لو اسے جلتی زمین پہ لٹائے دیتا ہوں، تم آ کے اپنے ہاتھوں سے پانی پلا دو۔ میں نے کتابیں پڑھی ہیں، کربلا کے اندر 65 ڈگری کا ٹمپریچر تھا۔ جو ظاہرین جاتے ہیں انہیں اس بات کا یقین ہوگا، اصغر کو زمین پہ لٹایا، اصغر ماہیے پہ آپ کی طرح تڑپنے لگے۔ یہی وجہ تھی روایتوں نے لکھا کہ اگر دانا بھی گر جاتا تو بن جاتا۔ جلتے ہوئے اصغر کو حسین نے اٹھایا، تڑپ کے اٹھایا، کہا میرے لال یہ پانی نہ دیں گے، بیٹا انہیں بتا دو کہ کتنے پیاسے ہو۔ یہ کہہ کے اصغر کو دکھایا۔ اب جو دکھایا تو اصغر نے اپنے پپڑائے ہونٹوں پر سوکھی ہوئی زبان پھرائی۔ بھئی وہ کربناک منظر تھا کہ فوج میں پھیر کے روئی کہ ایک مرتبہ آواز آئی اینا ہرملا اختا کلام الحسین، ہرملا کہا ہے حسین کے کلام کو خطا کر۔ ایک مرتبہ ظالم نے چلے کمان میں تیر جوڑا، تیر خطا کر گیا، تڑپ کے آیا ہرملا۔ کوئی پوچھتا فوج آدھا میں سب سے بڑا تیر انداز کون؟ تو میں تیرا نام لیتا، یہ کیا ہو گیا ہے کہ آج تیرا تیر خطا کر رہا ہے؟ کہتا او ظالم جو منظر میں دیکھ رہا ہوں وہ تو نہیں دیکھ رہا۔ کہ کیا ہوا؟ کہ جیسے ہی بچے کے گلے کا نشانہ لیتا ہوں، کبھی رسول خدا، کبھی علی مرتضیٰ، کبھی کوئی بیوی، اے ہرملا میرا بچہ بے گناہ، اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ عزیزو شمر کھڑا ہو گیا، ہرملا تیر چلا، ہرملا تیر مار، ہرملا نشانہ لگا، قیامت آ گئی۔ اب ہرملا نے تیر جوڑا، اب جو تیر چلا تو روایت کا فقرہ ہے تیر بچے کے گلے پہ لگا، اصغر کے گلے کو چھیدتا ہوا حسین کے بازو میں پیوست ہو گیا۔ مصائب کا فقرہ ہے فانقلب الصبی علی ید الامام، بچہ باپ کے ہاتھوں پہ پلٹ گیا۔ مجھے نہیں سمجھ میں آیا تیر لگنے کے بعد اصغر پلٹے کیوں، مگر روایتوں میں لکھا تھا پلٹنے کی وجہ یہ ہے کہ ہرملا نے جو تیر چلایا وہ بہت بڑا تھا، اصغر بہت چھوٹے۔ جزاکم اللہ، جزاکم اللہ۔ آخری جملے عزیزو، ابھی تیر لگا، چلو بر خون نکلا، حسین نے چلو میں لیا، آسمان سے انکار ہوا، زمین نے منع کیا، حسین نے چہرے پہ مرا۔ ابھی مرنا تھا کہ ایک مرتبہ حسین رو کے کہتے نانا تیری امت نے کیا دن دکھایا، دنیا کا کوئی باپ اپنے بچے کے خون سے منہ نہیں دھوتا۔ جزاکم اللہ۔ مانا یہ حسین کی غربت ہے کہ بچے کا خون اپنے چہرے پہ ملا، اب چاہا کہ اصغر کے گلے سے تیر نکالے۔ نوجوانوں، میری ماں بہنوں، اللہ تمہاری بے اولادیں سلامت رکھے، تمہاری گودیاں آباد رکھے۔ حسین جیسے ہی تیر نکالنا چاہتے تھے اصغر تیر کے ساتھ اٹھتے چلے آتے تھے، جیسے جیسے حسین تیر کھینچنا چاہتے تیر کے ساتھ ساتھ اصغر اٹھے چلے آتے۔ حسین روئے رو کے کہتے اصغر ضعیف باپ کا امتحان نہ لے بیٹا، بیٹا تیر نکال لینے دے۔ عزیزوں سنیں گے آپ، اصغر نے کہا بابا آپ تیر نکالو میں سانس نہ لوں گا۔ ہاں جملہ سمجھے، ادھر حسین نے تیر نکالا، اصغر کی روح پرواز۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ حسین میت لے کے چلے، خیمے کی طرف جنازہ آیا، لیے تابوت آ رہا ہے علی اصغر کی، گہوارے کی شبیہ آ رہی ہے، دل کھول کے پرسا دیے گا، دل کھول کے ماتم کیے گا۔ عزیزو حسین لے کے آئے، 7 مرتبہ خیمے کے قریب جاتے ہیں، 7 مرتبہ دور ہوتے ہیں، 7 مرتبہ آگے بڑھے، 7 مرتبہ پیچھے اڑے، اور یہی کلمے تھے انا للہ و انا الیہ راجعون۔
رزم بے قضائے تسلیماً لامرے. حسین یہی کہہ کے آگے بڑھتے, یہی کہہ کے پیچھے ہٹتے, مگر عزادار و روایت کا فقرہ ہے جب 7 مرتبہ تمہارے مولا نے عمل انجام دیا نا تو ایک مرتبہ کلیجے پہ ہاتھ رکھا, ہاتھ رکھ کے کہا رباب اپنے بچے کو لے جا, تیرے بچے کی پیاس بجھ گئی. مجھے سننا تھا, سکینہ دوڑ کے آئی, کہا بابا میں نے زمانہ دیکھ لیا, ساری دنیا کے باپ اپنے بیٹے ہی کو تو چاہتے ہیں, بیٹیوں کو کوئی نہیں مانتا. اصغر کو پانی پلانا مجھے سننا تھا. حسین نے دامن ہیبا اٹھایا, اب جو بہن نے بھائی کا چیدہ گلا تڑپ کے چیخ ماری, اماں اصغر مر گیا. اجرکم اللہ, اجرکم اللہ. اماں اصغر مر گیا, اماں اصغر مارا گیا. عزیزو ایک جملہ پڑھو, ایک جملہ. حسین نے بیویوں کی آغوش سے اصغر کو لیا, پشت خیمہ پہ آئے, تلوار سے قبر بنائی, اصغر کو زیر لحد لٹا دیا اور دستے ظلم سے اصغر کا لاشا محفوظ کر دیا. صرف ایک جملہ پڑھوں گا, میں تمام کر رہا ہوں. عزیزو قبر اصغر کی بن گئی. حسین نے رو رو کے آنسوؤں کا چھڑکاؤ کر دیا, قبر اصغر پر پانی کا نذرانہ پیش کیا. حسین نے تو اصغر کو محفوظ کر دیا, مگر عزیزو جب 11 محرم کی صبح آئی نا تو شمر نے کہا شہید تو 72 ہوئے تھے, سر 71 کیوں ہے؟ ایک سر کہاں چلا گیا؟ کسی نے کہا او ظالم اس سر کو لے کے کیا کرے گا؟ ارے